فیضان رمضان ہے فیضان رمضان فیضان رمضان ہے فیضان رمضان۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ماہ سیام کی جب آمد ہوتی ہے تو ہر عاشق رسول کا چہرہ اور قلب کھل اٹھتا ہے۔ ایک ایک کر کے یہ مبارک ایام اپنے فیضان سے ہمیں سرشار کرتے ہوئے رخصت ہو جاتے ہیں۔ سالوں گزرنے کے باوجود بھی ماہ رمضان کے یہ گزرے ہوئے لمحات جب یاد آتے ہیں تو روح کو ایک نئی تازگی میسر آتی ہے۔ 1431 ہجری کا ماہ رمضان امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے مدنی مذاکرے، آپ دامت برکاتہم العالیہ کے ہمراہ سحری اور افطاری کے مناظر، قبل از افطار اللہ عز و جل کی بارگاہ میں آنسوؤں اور ہچکیوں کے ساتھ مناجات۔ دیکھیے رمضان کی پرکیف یادیں۔ نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ نیت بندے کو جنت میں داخل کر دیتی ہے۔ حصول ثواب کے لیے نگاہ نیکی کی توجہ کے ساتھ اچھی اچھی نیتیں کرتے جائیے۔ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے، رکھتے اٹھاتے ہوئے نیتیں کریں گے تو شاید ہو نہ پائیں۔ امید ہے کھانے کا وضو آپ نے کر لیا ہوگا۔ اب نیت کیجئے کھانے کے بعد کا وضو کروں گا، عبادت پر قوت حاصل کرنے کے لیے کھاؤں گا، حصول ثواب کے لیے مٹی کے برتن میں کھاؤں گا پیوں گا، خواہش سے کم کھاؤں گا، اول آخر درود و سلام کے ساتھ مسنون دعائیں پڑھاؤں گا، آخر میں سورۃ الاخلاص و قریش و درود و استغفار کی ترکیب کروں گا۔ پردے میں پردہ کیے دسترخوان پر سنت کے مطابق بیٹھ کر 3 انگلیوں سے چھوٹے نوالے لے کر اچھی طرح چبا کر کھاؤں گا۔ 3 انگلیوں سے نوالا اٹھانے پر مدد حاصل کرنے کے لیے میسر ہوا تو سیدھے کی چھوٹی انگلی کے برابر والی انگلی کو موڑ کے اس میں ربڑ بینڈ پہنوں گا۔ ہر 2-1 لقمے پر الحمدللہ یا واجدو بسم اللہ پڑھوں گا۔ دوسروں کی یاد دہانی کے لیے وقتاً فوقتاً زور سے بھی کہہ لوں گا۔ روٹی ہوئی تو کھانے کے برتن کے اوپر کر کے اس طرح توڑوں گا کہ اس کے ذرات برتن ہی میں گریں۔ آخر میں 3 بار انگلیاں چاٹوں گا، برتن چاٹ کر دھو کر پی لوں گا، خلال بھی کروں گا۔ جب تک دسترخوان نہ اٹھ جائے بلا ضرورت نہیں اٹھوں گا۔ اٹھنا ہوا تو جو کھا رہے ہوں گے ان سے اجازت لے لوں گا۔ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ بسم اللہ وعلی برکت اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سچی بات سکھاتے یہ سیدھی راہ چلاتے یہ اپنے بھرم سے ہم حلقوں کو اپنے بھرم سے ہم حلقوں کو اپنے بھرم سے ہم حلقوں کا پلہ بھاری بناتے یہ ہے پلہ بھاری بناتے یہ ہے
अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अत्'अमना वसक़ाना वजअलना मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा अत्'इम मन अत्'अमनी वस्क़ि मन सक़ानी। अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ीही वअत्'इमना खैरम मिन्हु। सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लिईलाफि कुरैशिन ईलाफिहिम रिह्लतश्शिताइ वस्सैफ फलियअबुदू रब्ब हाज़ल बैतिल्लज़ी अत्'अमहुम मिन जूअ व आमनहुम मिन खौफ। नमाज तरावी के बाद अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुमुल आलिया ने मदनी मुज़ाकरा फरमाया, जिसमें अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुमुल आलिया ने इल्म व हिकमत भरे जवाबात इरशाद फरमाए। आइए इसके मनाजिर देखते हैं। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, नियतुल मुमिन खैरुम मिन अमलिही, यानी मोमिन की नीयत उसके अमल से बेहतर है। नीयत बंदे को जन्नत में दाखिल कर देती है, लिहाजा हुसूल सवाब के लिए हस्बे हाल अच्छी अच्छी नीयतें करते जाइए, और नीयतें भी अल्लाह की रज़ा के लिए हों। नीयत कीजिए अल्लाह की रज़ा पाने और सवाब कमाने के लिए अच्छी अच्छी नीयतें करता हूँ।
بلا وجہ کپڑے، بدن یا داڑھی سہلانے، ادھر ادھر دیکھنے، باتیں کرنے، ٹیک لگانے، پردے میں پردہ نہ ہونے کی صورت میں گھٹنے کھڑے کر کے دوسروں کے لیے بدنگاہی کا باعث بننے، گھٹنوں میں سر رکھنے، دوسرے کو اشارے کرنے، اٹھ کر چل پڑنے وغیرہ سے بچتے ہوئے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو زانوں بیٹھ کر علم دین سمجھنے کے لیے نگاہیں جھکائے خوب کان لگا کر سنوں گا۔ دو زانوں ہو جائیے۔ آج 1431 سن ہجری کے رمضان المبارک کی 14ویں تراویح ادا کرنے کے بعد عاشقان رسول اور معتکفین دعوت اسلامی عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جمع ہیں، مدنی مذاکرہ ہے۔ آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب، اور وہ بھی ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی سعی کروں گا، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا، اپنے موقف پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ بابا ہمیں اس میں ارشاد فرمائیں کہ مصنوعی طور پر ہم مصروف نظر آتے ہیں دنیا میں، تو ہم لوگ جو ہیں جو ہمارا مصنوعی مطلب مصروف نظر آتے ہیں، لوگ دنیاوی طور پر زیادہ مشغول اپنے آپ کو سمجھتے ہیں یا دکھلاتے ہیں، تو کیا ہم بھی دعوت اسلامی کے اس عظیم مقصد میں عملی طور پر شامل ہونے کے لیے کوئی ایسا ہمیں پھول ارشاد فرمائیں کہ اس پر عمل پیرا ہو کے ہم بھی اس تحریک کا ایک حصہ بن جائیں اور اس کا عملی طور پر مطلب اس کی خدمت کر سکیں، یا مطلب ہمارے زندگی میں کچھ اور انقلاب برپا ہو جائے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بڑا جذبہ آپ کا، کہ ہمارے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے تعلق رکھنے والے اسلامی بھائی ہیں، اور انہوں نے بالکل صاف صاف بات کر دی کہ ہم لوگ تو ایسے لگتے ہیں کہ مصروف بہت ہیں، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں۔ عموماً جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم مصروف ہیں، واقعی ان کی اگر ہم گہرائی میں جائیں نا تو یہ کم مصروف ہوتے ہیں، جیسے پھر یہ ہو سکتا ہے عاجزی بھی فرماتے ہوں، لیکن عموماً جو شخصیات ہوتی ہیں نا جو وقت نہیں دیتے اور بہت دھکے کھلاتے ہیں، اور ان کو مطلب قریب سے دیکھا جائے نا ان کے پاس وقت ہی وقت ہوتا ہے، اگر کوئی قریب سے دیکھے تو ان کی اکثریت کو ان کا کوئی کام نہیں ہوتا۔ کیا کام ہوتا؟ یہ عام طور پہ گھوم پھر نہیں سکتے، سیر و تفریح نہیں کر سکتے، گلیوں بازاروں میں گھوم نہیں سکتے، ان پر پابندیاں اسی طرح سے بھی ہوتی ہیں، جیسے سیکورٹی کی پابندیاں یا اور طرح کی پابندیاں، وہ حیا، اپنے وہ منصب کے اعتبار کی حیا، تو اس طرح ان کے پاس اتنا کام نہیں ہوتا۔ ارباب اقتدار ہوتے ہیں جیسے، تو ان کے پاس بھی میرا اندازہ ہے کہ خاص کام نہیں ہوتا۔ مذہبی شخصیات جو ہوتی ہے ان کے پاس کام ہوتا ہے، خصوصاً جیسے کہ مدرسین، درس نظامی جو پڑھاتے ہیں، ان کی مصروفیات مجھے اس کا اندازہ ہے کہ ان کو پڑھانا تھوڑا ہوتا ہے، تیاری زیادہ کرنی پڑتی ہے۔ مفتیان کرام نہایت مصروف ترین شخصیات ہوتی ہیں، کہ ان کو ایک ایک فتویٰ جو ہے نا بعض اوقات نیندیں اڑا دیتا ہے، ایک ایک جزیہ ڈھونڈنے میں شاید کئی دن کبھی کھپانے پڑتے ہوں گے، وہ ملتا نہیں ہے، یہ مصروف ہوتے ہیں۔ جو لوگ تحریری کام کرتے ہیں، کتابیں تصنیف کرتے ہیں، ان کو اپنے بچے بھی اچھے نہیں لگتے، یہ آئیں گے تو یار میرا یہ کام رکے گا۔ اس طرح کی تو صورتیں ہیں کہ اس طرح کے لوگ بہت مصروف ہوتے ہیں، نہ ان کا وہ دن کا کوئی ٹائم، نہ وہ رات کو ان کے پاس ٹائم ہوتا ہے، اتنے مصروف ہوتے ہیں۔ البتہ یہ دیگر اجارے والی شخصیات جو ہوتی ہیں نا، یا جو میں نے تذکرہ کیا، اس طرح کی شخصیات کے پاس یعنی کہ ٹائم بہت ہوتا ہے، اگر یہ چاہیں تو دین کا کام رچ کے کر سکتے،
اب جیسے کہ کوئی آفس ورک افسر ہے، بڑا افسر ہے، پہاڑ جتنا افسر ہے، آفس کے ورک کا اس کا ٹائم کیا، بندہ لگا، بندہ 6 گھنٹے 4 گھنٹے 7 گھنٹے 8 گھنٹے، اور کیا، اس کے بعد اس کا کیا کام ہوتا؟ گھر میں کوئی کام نہیں ہوتا۔ ہم جیسے جو فیلڈ کے لوگ ہیں نا، ان کے پاس کام بہت ہوتا ہے، ان کو عاشورے کو بھی چھٹی نہیں ہوتی، بقرعید کی بھی چھٹی نہیں ہوتی، میٹھی عید کی بھی چھٹی نہیں ہوتی، بڑی رات بھی چھٹی نہیں ہوتی، یعنی کہ جو اس طرح کی وہ ترکیب کے ہوتے ہیں نا میرے جیسے، ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا، یہ حقیقت ہے۔ اگر کوئی آ کر دیکھے تو کام اتنا ڈھیر لگا ہوتا ہے، اگرچہ وہ کام کریں نہ کریں، سستی کریں، وہ اپنی جگہ پر ہے، کام بہت ہوتا ہے۔ تو اس طرح کے لوگ جو ہیں جیسا انہوں نے سوال فرمایا نا، تو یہ حضرات بہت کام کر سکتے ہیں، ان کی جو شخصیت ہے جیسے، تو ان سے ان کا ایک حلقہ ہوتا ہے اور وسیع حلقہ ہوتا ہے، اور ان لوگوں سے کافی لوگوں کو واسطہ پڑتا ہے۔ واسطہ کا مطلب پڑتا ہے، ایسے ڈپارٹمنٹ سے آج کل تو ساری یعنی کہ وہ رخ تو اسی طرف ہے نا، ایجوکیشن کی طرف، تو یہ تو ٹھیک کام کر سکتے ہیں۔ جو بھی ان کے پاس اپنے تعلیمی کام سے آئے، تو اگر یہ ان کو اجتماع کے لیے ان کو پابند کرتے رہیں گے، اجتماع میں آپ کو آنا ہے، مدنی قافلے میں سفر کرو، وہاں جا کے دعا کرو، میں بھی کوشش کرتا ہوں کہ آپ کا کام ہو جائے، اس طرح کی ترکیبیں کر سکتے ہیں۔ بعد میں جس کو دعوت دی اس کو ٹیلی فون کرنا ضروری ہے، ایک ٹیلی فون چلا جانے، اتنی بڑی شخصیت کا وہ کافی ہوتا ہے پورے قبیلے کو سیٹ کرنے کے لیے۔ اچھا صاحب، یہ یعنی کافی بڑے افسر ہیں، یہ اگر یہ دعوت دیں اجتماع کی اور پھر ٹیلی فون کریں، طالب علم کو بھی دعوت دیں، ان کے جو سرپرست یا جو بھی آیا ساتھ اس کو بھی دعوت دیں، اور ایک ایک فون گھما دیں، ایک ایک فون گھما دیں ان کو کہ اس صحیح آپ کو جو میں نے بولا تھا اجتماع میں تو آپ نے کیسا پایا، یا یاد دہانی کروا رہا ہوں کہ دیکھو میں نے آپ کو جو جمعرات کے اجتماع کا کہا تھا، تو آج بدھ کو میں نے فون کیا کہ دیکھو کل آپ کو جانا ہے، یاد دہانی کروا رہا ہوں، یا جمعرات کو فون کر دیا کہ آپ کو آج جانا ہے اجتماع میں، یاد دہانی کروا رہا ہوں۔ اس سے جو اتنا بڑا آدمی اگر فون کرتا نا کسی کو، تو وہ ٹھیک ٹھاک اس کا امپریشن پڑے، اور جانے کا ارادہ نہ بھی ہو تو آدمی اجتماع میں چلا جائے، پھر وہ قافلے کی اس کو دعوت دے، مدنی انعامات کی دعوت دے۔ تو ایک عام اسلامی بھائی اسی پر انفرادی کوشش کرے، اس کا اپنا اثر ہے، لیکن اگر کوئی شخصیت انفرادی کوشش کرے نا، اس کا بہت زیادہ اثر پڑتا ہے، فرق پڑتا ہے۔ عاشقان رسول نے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ساتھ سحری کرنے کی سعادت حاصل کی۔ حسب حال، مگر نگاہ نیچی کر کے توجہ کے ساتھ نیتیں کریں گے تو ہو پائیں گی، ورنہ مشکل ہے۔ کھانے کا وضو امید آپ نے کر لیا ہوگا، کھانے کے بعد کا وضو کروں گا، یعنی ہاتھ دھوؤں گا، منہ کا اگلا حصہ دھوؤں گا اور کلیاں کروں گا۔ عبادت پر قوت حاصل کرنے کے لیے کھاؤں گا، پیوں گا، خواہش سے کم کھاؤں گا، حصول ثواب کے لیے مٹی کے برتنوں میں کھاؤں گا، پیوں گا، اول آخر درود و سلام کے ساتھ مسنون دعائیں پڑھوں گا، پڑھاؤں گا، سورۃ الاخلاص، قریش و درود استغفار کی آخر میں ترکیب کروں گا، پردے میں پردہ کیے دسترخوان پر سنت کے مطابق بیٹھ کر 3 انگلیوں سے چھوٹے نوالے لے کر اچھی طرح چبا کر کھاؤں، دانہ وغیرہ گر گیا اٹھا کر کھا لوں گا، ہر 2 ایک لقمے پر الحمدللہ یا واجد بسم اللہ کہوں گا، وقتاً بوقتاً دوسروں کی یاد دہانی کے لیے زور سے بھی کہہ لوں گا، 3 انگلیوں سے نوالا اٹھانے پر مدد حاصل کرنے کے لیے سیدھے ہاتھ کی چھوٹی انگلی کے برابر والی انگلی کو موڑ کے اس میں ربڑ بینڈ پہنوں گا، حرص سے بچوں گا، کسی کے نوالے نہیں تاڑوں گا، آخر میں 3 بار انگلیاں چاٹوں گا،
برتن چاٹ کر دھو کر پی لوں گا، حتی الامکان سنت کے مطابق کھاؤں گا پیوں گا۔ روٹی ہوئی تو سالن کے برتن کے اوپر کر کے اس طرح توڑوں گا کہ اس کے ذرات برتن ہی میں گریں۔ دیکھیے یہ اس میں بڑی کوتاہی برتی جاتی ہے کہ وہ روٹی جب آ جاتی ہے تو یہ ساری نیتیں بھول جاتے ہیں، ایسا لگتا ہے، تو وہ روٹی کو اپنے بس قریب ہی توڑتے ہیں، اس کے ذرات دسترخوان پہ گر کے بکھرتے رہتے ہیں۔ ذرا یاد کر کے تھوڑی تکلیف اٹھا کر تھوڑا ہاتھ کو بڑھانا پڑے گا اور برتن کے اوپر بیچ میں لانا پڑے گا، پھر آپ توڑیں۔ الٹے ہاتھ سے پکڑ کر روٹی سیدھے ہاتھ سے توڑنا سنت ہے، اور اس کی حکمت اعلیٰ حضرت نے یہ فرمائی ہے کہ یہ دفع تکبر کے لیے، یعنی اس سے تکبر دور ہوتا ہے، الٹے ہاتھ میں روٹی پکڑ کر سیدھے ہاتھ سے نوالا توڑنے میں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ بسم اللہ وعلی برکت اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ بہار جان فضا تم ہو، نسیم گلستاں تم ہو، بہار باغ رضوان تم سے ہے، زیب جنا تم ہو، بہار باغ رضوان تم سے ہے، زیب۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الحمد للہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین۔ اللہم اطعم من اطعمنی واسقی من سقانی۔ اللہم بارک لنا فیہ واطعمنا خیرا منہ۔ الحمد للہ الذی ہوا اشبعنا واروانا وانعم علینا وافضل۔ الحمد للہ الذی اطعمنی هذا ورزقنی من غیر حول منی ولا قوة۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف
فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ۔ نماز ظہر ادا کرنے کے بعد امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے مدنی مذاکرہ فرمایا۔ آئیے دیکھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ الحمدللہ 1431 سینہ ہجری کے رمضان المبارک کا 14واں روزہ ہے۔ تبلیغ قرآن و سنت کے عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں کثیر معتکفین دعوت اسلامی عاشقان رسول جمع ہیں۔ مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے۔ آپ اچھی اچھی نیتیں کر لیجئے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ نگاہ نیچی کیے، توجہ کے ساتھ نیتیں کیجئے، ادھر ادھر دیکھتے ہوئے، باتیں کرتے ہوئے، اشارے کرتے ہوئے، چلتے پھرتے ہوئے نیتیں ہو پانا مشکل ہے۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کرتا ہوں۔ بلا وجہ کپڑے، بدن یا داڑھی یا سر کے بالوں کو سیلانے، ادھر ادھر دیکھنے، باتیں کرنے، ٹیک لگانے، پردے میں پردہ نہ ہونے کی صورت میں گھٹنے کھڑے کر کے دوسروں کے لیے بدنگاہی کا باعث بننے، گھٹنوں میں سر رکھنے، دوسرے کو اشارے کرنے، اٹھ کر چل پڑنے وغیرہ سے بچتے ہوئے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو زانوں بیٹھ کر علم دین سمجھنے کے لیے نگاہیں جھکائے خوب کان لگا کر سنوں گا۔ مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے، آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب اور وہ بھی ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بھول کرتا پائیں میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ پیارے باپا جان السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محمد فیصل سے گفتاری اچو کی ساکرہ بلوچستان سے بات کر رہا ہوں۔ باپا جان میرا سوال یہ ہے کہ کیا عورت اپنے شوہر کے انتقال کے بعد جب عدت میں ہوتی ہے تو کیا عدت کے دوران اپنے محرم رشتہ داروں سے بات چیت اور ملاقات کر سکتی ہے؟ اور باپا جان مدنی چینل کی کیا بات ہے؟ باپا جان مدنی چینل کی وجہ سے میرے مدنی ملے نے جب سے بولنا شروع کیا ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر انگوٹھے چومتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ تعالی علی محمد۔ عدت کے دوران عورت محارم سے مل سکتی ہے جبکہ کوئی اور مانع شرعی نہ ہو۔ ہاں ان کے گھروں پر نہیں جا سکتی ملنے کے لیے، وہ اگر آتے ہیں جیسے کہ والد صاحب ملتے ہیں، بھائی ملتے ہیں، بیٹا ملتا ہے تو کیا حرج ہے۔ آپ کا بچہ ماشاءاللہ صلو علی الحبیب کہنا سیکھ گیا مدنی چینل کی برکت سے، مبارک ہو آپ کو، انشاءاللہ بہت کچھ سیکھے گا۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ منظور احمد اتاری گجرات شہر سے عرض کر رہا ہوں۔ پیارے بابا جان میرا سوال یہ ہے اگر کوئی شخص کفری کلمات بولتا ہے اور اس کو علم نہیں کہ میں نے یہ کفری جملہ بول دیا ہے، اب اس پر کیا حکم لگے گا اور کیا اس کا نکاح باقی رہے گا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ۔ کفریہ کلمات کے بارے میں انہوں نے کفریہ کلمات کی دراصل دو قسمیں ہیں اور یہ بہت تفصیلی سوال ہے اور بہت ٹف سوال ہے۔ اب اس میں ایک ہوتا ہے لزوم کفر، دوسرا ہوتا ہے التزام کفر۔ فقہاء کرام رحمہم اللہ السلام کے بھی کلمات کفر میں بڑے اختلافات پائے جاتے ہیں، کوئی کفر بولتا ہے کوئی نہیں ہے، تو اس لیے وہ کیا بولا اس نے وہ جب تک سامنے نہ آئے تو اس وقت تک کوئی صورت نہیں بن سکتی۔ اب اتنا میں کہوں گا کہ اگر کسی نے
कुफ्र इल्तिज़ामी किया, कि बाज़ औक़ात तो कुफ्र कलेमा निकलने के बावजूद हुक्म नहीं लगाया जाता कि सबक़त लिसानी से निकल जाता है, बोलना कुछ चाहता है निकल कुछ जाता है। तो शख्स मुअय्यन को मुर्तद कहने, उसके निकाह टूटने का हुक्म लगाने के लिए तो बड़े मतलब के वो वाज़ेह वो दलाइल चाहिए। तो इतना ज़हन में रख लेंगे, कुफ्र इल्तिज़ामी अगर किसी से सादिर हुआ, चाहे वो कौल की सूरत में हो चाहे फ़िल की सूरत में हो, तो वो इस्लाम से खारिज होता है। और कुफ्र इल्तिज़ामी वो होता है कि जो जिससे किसी न किसी ज़रूरत दीनी का इनकार लाजिम आए, तो ऐसी सूरत में वो इस्लाम से खारिज होगा, उसका निकाह भी टूटेगा, सारे अमाल उसके अकारत होंगे, ज़ाया हो जाएंगे। अलबत्ता गुनाह बाकी रहेंगे, नेकियां ख़त्म हो जाएंगी। और लुज़ूम कुफ्र जो है तो उससे ये सूरत नहीं होती कि वो इस्लाम से खारिज हो जाए, अलबत्ता उसको तजदीद ईमान, तजदीद निकाह का हुक्म दिया जाता है कि वो नए सिरे से कलमा पढ़ के मुसलमान हो, अलबत्ता वो इस्लाम से खारिज नहीं होता। लुज़ूम कुफ्र, अब ये तय करना कि लुज़ूम कुफ्र है और ये इल्तिज़ाम कुफ्र है, ये न अवाम का काम है न हर आलिम का काम है। ये अच्छा सुलझा हुआ संजीदा मुफ्ती हो तो वो फैसला करता है। बाज़ों का तो वो भी कंफ्यूज हो जाता है कि इसको क्या हुक्म लगाया जाए, आया इससे इस्लाम से खारिज होगा या नहीं। तो ये बहुत टफ टॉपिक है, इसमें अवामुन्नास को तो बिल्कुल भी कलाम नहीं करना चाहिए। जैसे बाज़ लोग बात बात पे कह देते हैं कि मुर्तद हो गया, इसने कुफ्र बक दिया, तो इसने गुस्ताखी कर दी। तो उलमाए किराम से रुजू करना चाहिए, मगर हर आलिम या स्टेज का मुकर्रिर इन सवालात के जवाबात का माको दे नहीं सकता। दे देते हैं, लेकिन वो किस तरह का देते हैं इसका भी मुझे बहरहाल मालूमात है थोड़ी बहुत, इसलिए अर्ज़ कर रहा हूँ कि अच्छे सुलझे हुए मुफ्ती से रुजू किया जाए या दारुल इफ्ता अहले सुन्नत को लिख कर भेज दिया जाए, तो वो सोच कर समझ कर मशवरा करके ज़रूरतन इसका जवाब लिखते हैं। इस मालूमात के लिए दावत इस्लामी के इशाती इदारे मकतबतुल मदीना की मतबूआ कुफ्रिया कलेमात के बारे में सवाल जवाब का मुताला निहायत ही मुफीद और मुफीद है। नमाज असर अदा करने के बाद मुनाजात इफ्तार का सिलसिला हुआ, जिसमें आशिक़ान रसूल ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में रो रो कर अपने गुनाहों से तौबा की। आइए इसके रिक़्क़त अंगेज़ मनाज़िर देखते हैं। कब्र में गर मोहम्मद के नज़ारे होंगे, कब्र में गर मोहम्मद के नज़ारे होंगे, कब्र में तक कैसे फिर हारा होगा, हश्र तक कैसे मैं फिर हारा होगा। कब्र कब्र महबूब के जलवों से बसाते मालिक, ये करो होगा तो मैं शाद रहूँगा, या ये करो
مرنے کی مدینے میں سعادت دے دے، کس طرح سے کے جنگل میں مروں گا یا رب، کس طرح سندھ کے جنگل میں مروں گا یا